اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل رب زدنی علما. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم نے قانون شہادت آرڈر 1984 شروع کرنا ہے. اس کے جتنے چیپٹرز ہیں اسی حساب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک شیڈول بنا کے دے دیا گیا ہے. اس میں وقت کی قلت یا کسی باب کی مزید وضاحت کی وجہ سے اگر کوئی ترتیب میں تبدیلی آ جاتی ہے تو میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ با فضل ربی انشاء اللہ تعالی یہ مضمون جو مقررہ میعاد ہم نے ایک ہفتہ رکھی ہے اس سے پہلے ہی ختم کریں گے. تو اس میں جو آڈیو لیکچرز ہیں ان کی تعداد بڑھا دیں گے اور ابواب کو مزید انشاء اللہ تعالی وضاحت کریں گے. آج کا یہ لیکچر آج کا شروع کرنے سے پہلے میرے دل میں ویسی ایک بات آ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے ویسے ہی کر دوں. ایک کتاب لکھی گئی تھی 1980 وغیرہ کی دہائی میں، اس کا نام تھا 100 بڑے آدمی. اردو میں ترجمہ ہے 100 گریٹ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ. کتاب لکھنے والا غالباً امریکہ کا فرد تھا. اس نے دنیا کے 100 لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کی ایک رینکنگ بنائی. رینکنگ پہ اول نمبر پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا. عیسائی تھا وہ بندہ. تو بہت سارے سوالات اٹھے کیونکہ اس نے جو رینکنگ کی اس کے حساب سے اس نے جسٹیفیکیشن بھی دینی تھی، اپنی صفائی بھی پیش کرنی تھی کہ میں یہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. دیگر باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جو منشور پیش کیا اپنی حیات میں ہی اس کو مکمل کر کے دکھا دیا. دیگر خوبیاں خصوصیات تھیں جو اس وقت آپ سے بندہ ہم کلام ہے، اس بندہ ناچیز کی یہ بھی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تحقیق اللہ پاک نے بہترین علم نوازا، اخلاق اور سادگی، بہت بڑا عمل دخل ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خوبیوں میں. میرے بہن بھائیوں، جب ہماری زندگی میں سادگی ہوگی، بہترین اخلاق ہوگا، بہترین سیرت ہوگی. سیرت میں سب سے پہلا مفہوم، مطلب، مقصد برداشت ہے، معاف کرنا ہے، بغض کینہ نہیں رکھنا، غیبت نہیں کرنی. بہترین انسان وہ ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے. ان باتوں کے ساتھ ہی آغاز کچھ اس طرح سے دل کر رہا تھا کرنے کا. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، قانون شہادت آرڈر 1984. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے تھا ایویڈنس ایکٹ، یقیناً وہ 1872 کا تھا. اس کے بعد یہ آ گیا قانون شہادت آرڈر 1984. ان چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ آپ تھوڑی سی تاریخ بھی دیکھتے جائیں، ہسٹری جسے کہتے ہیں. آرڈر اسے کیوں کہا جاتا ہے 1984؟ مارشل لا دور تھا، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جب کوئی قانون بناتا ہے اس کے دور میں جو قوانین بنتے ہیں انہیں آرڈر کہا جاتا ہے، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر.
آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ کمپنیز آرڈیننس آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے، تحقیق آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ آرڈر میں کیا فرق ہے، ایکٹ میں کیا فرق ہے، آرڈیننس میں کیا فرق ہے۔ ایکٹ کا عمومی طور پر آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور اس میں اور آرٹیکل کیا ہوتا ہے۔ ترمیم اس میں اس وجہ سے کی گئی کہ کچھ اسلامک پروویژنز کا اضافہ کیا گیا جو قرآن میں، سنت میں گواہن کی تعداد ہے، اور بھی دیگر کچھ چیزیں ہیں، ان میں امینڈمنٹ کی گئی، نئی چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ باقی تقریباً ایویڈنس ایکٹ تقریباً کافی حد تک وہی رکھا گیا۔ اب قانون شہادت آرڈر، لفظ ہے شہادت۔ قانون کا آپ کو پہلے بتایا، قانون کیا ہے؟ پوری دنیا کا ایک نظام ہے، حکم ہے جو ساورن مقننہ شخصیت ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، قانون پاس کرتی ہے کہ اس ملک میں اس قانون کا نافذ العمل ہونا چاہیے۔ مختلف قوانین ہوتے ہیں، مختلف مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح قانون شہادت بھی پاس کر دیا گیا۔ شہادت کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ شہادت ایویڈنس کو کہتے ہیں، گواہی کو۔ شاہد درست خبر کو کہا جاتا ہے۔ شہادت رویت، رویت ہلال کمیٹی سنا ہوگا، جو چشم دید گواہی ہوتی ہے ہمارے ہاں، ایک شریعت کا نظام ہے کہ اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھنا۔ جب ماہ رمضان میں 29 یا 30 روزہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاں عید ہوتی ہے۔ اب ایویڈنس کی طرف میں آ رہا ہوں، آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا، اور یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے حد سے زیادہ کہ آپ لوگوں نے قانون شہادت آرڈر کو بہت حد تک پہلے سنا، سمجھا، پڑھا اپنے مختلف ادوار میں، جس میں سب سے پہلے آغاز آپ لوگوں کا لا کالجز میں ہوا۔ وہاں کوئی آپ لوگوں کا استاد ہوگا جس نے پڑھایا ہوگا، آپ لوگ منازل طے کرتے آئے، اس کے بعد پریکٹس وغیرہ میں بھی پڑھا ہے یہ قانون، اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی استاد صاحب ہوں گے۔ اب اس کی جو بنیاد تھوڑا سا پریمبل کے حساب سے میں آپ لوگوں کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ایویڈنس کیا ہوتی ہے۔ ایویڈنس شہادت سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ شہادت کیا ہے۔ ایک لفظ ہے نا اردو کا، عربی سے نکلا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ایک بہترین وکیل کسے کہتے ہیں؟ بہترین جج کسے کہتے ہیں؟ جسے بہترین علم ہو قانون کا۔ قانون کا یہ مضمون ہے، قانون شہادت۔ اب اس پر ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ علم کا مفہوم ہے جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا۔ اس طرح ادراک حقیقت کرنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں قانون دان دنیا کے بہترین لیڈر ہیں، عمومی طور پر معاشرے میں بہت سمجھدار لوگ سمجھے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ لیڈرز ہیں ہمارے پوری دنیا میں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے افضل انسان ہیں، لیکن لنکنز ان یونیورسٹی نے انہیں دنیا کا بہترین قانون دان کا بھی لقب دیا ہوا ہے۔ میرے بہت ہی محترم طالب علم ساتھیوں، علم میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، علم کی 3 اقسام ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب اس کی مثال ہی دوں گا، زیادہ پیچیدگی میں آپ لوگوں کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ یقین کا علم۔ یقین کیسے آتا ہے؟ آپ لوگوں کے سابقہ تجربات سے آپ لوگوں کو یقین آتا ہے۔
مثال یہ ہے کہ کسی بندے نے دھوئیں کو دیکھا، سمجھا آگ لگی ہے۔ اب دھواں اور آگ لازم الملزوم چیز ہیں۔ جب آپ نے دھواں دیکھا دور سے، بہت زیادہ دھواں دیکھا، زندگی میں بہت دفعہ ہر انسان نے دھواں دیکھا ہے۔ اکثر اوقات جب آگ لگ جاتی ہے گھروں کو، دکانوں کو، گھر کے سامان کو، دور سے کوئی کوڑا کرکٹ بہت زیادہ جل رہا ہوتا ہے، تو یہ ہے ہمارا علم الیقین۔ اب عین الیقین کیا ہے؟ جب آپ لوگ بھاگے، تھوڑا سا قریب گئے، جب آپ لوگوں نے آگ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، پہلی منزل تھی علم الیقین کی کہ جب صرف دھواں دیکھا تو آگ انڈرسٹوڈ آ گئی آپ کے سابقہ تجربات کی روشنی میں۔ علم الیقین عین الیقین تک کب پہنچا؟ کہ جب آپ لوگوں نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ آپ کا ہو گیا عین الیقین۔ اب حق الیقین کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں بہت ہی ادب کے ساتھ، خدا رحم کرے۔ جائیدادیں ہوتی ہیں، کوئی انسانی جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، حکومت کے مختلف محکمے ہوتے ہیں، وہ جا کر فوراً آگ میں کود پڑتے ہیں۔ اللہ پاک رحم کرے، مثال دے رہے ہیں، ضروری ہے ایک سمجھنے کے لیے کہ اگر کسی گھر میں آگ لگ گئی ہے، دھوئیں نظر آ رہے ہیں، عمومی طور پر جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں خونی رشتے کے، فوراً کود پڑتے ہیں اس آگ میں، کود پڑتے ہیں آگ سے۔ عشق ہے نا، محبت ہے، یقین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں چلے گئے؟ ایک یقین تھا، حکم تھا، یقین تھا۔ مثال کی طرف آتے ہیں کہ جب کوئی خونی رشتہ دار گھر میں کود پڑا کہ کسی گھر میں آگ لگی ہے، جب خود چلا گیا آگ میں تو یہ ہو گیا آپ کا حق الیقین کہ آپ نے وہ منزل حاصل کر لی جسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ عملاً، تجربے سے، حقائق سے، حکمت سے، بصیرت سے اس چیز کو دیکھ لیا۔ میرے بہت ہی محترم بہن بھائیوں، جو پاکستان کا سسٹم آف لا ہے، برطانیہ سے ہم نے لیا، عمومی طور پر ہمارے ہاں عدالتوں میں دو طرح کے مقدمات ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر لا کی بہت ساری اقسام ہیں۔ مدعی سیل مستغیث مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، مختلف قوانین اسے حق دیتے ہیں جب وہ عدالت کا دروازہ ناک کرتا ہے۔ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں جب دیوانی مقدمے کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعدد فیصلہ جات ہیں جو سول جج صاحب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ سول کورٹ ایک بنیادی عدالت ہے۔ سول جج فرسٹ کلاس صاحب، جورسڈکشن کی کوئی حد نہیں، اربوں کی خربوں کی جائیدادیں ہیں۔ الٹیمیٹ ٹرائل کورٹ ہے، کورٹ آف فرسٹ انسٹانس ہے اپنی جورسڈکشن کے حساب سے۔ گواہان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، شہادتیں ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک معاملہ گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دیوانی مقدمات کا جو اصول ہے، دیوانی مقدمات کے فیصلہ کرنے کا، پریپونڈرنس آف ایویڈنس ہے۔ پریپونڈرنس کا مطلب ہوتا ہے تولنا، جس کی شہادت زیادہ بھاری ہے، مدعی کی یا مدعا علیہ کی، پلڑا اسی کی طرف جاتا ہے۔ سیول کا بنیادی اصول ہے پریپونڈرنس آف ایویڈنس۔ فوجداری کا بنیادی اصول ہے پروبیبلٹی، امکان۔
عقل سلیم پروڈنٹ مائنڈ مین کیا کہتا ہے؟ فوجداری مقدمہ ہے 302 کا، 336 کا، 324 کا، پی پی سی یا 489 ایف ہے، 406 ہے کہ سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز کیا ہیں؟ جو شہادت پیش ہوئی ہے اس کی نیچر کیا ہے؟ عقل سلیم مانتی ہے کہ کیا ایسے ہوا ہے جو ایف آئی آر میں ہے، جو گواہان نے بیان کیا؟ اس اصول کو کہتے ہیں پروبیبلٹی۔ اصول ہیں یہ دو سول اور فوجداری کے۔ فوجداری کا کیوں ایسا اصول ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا، کوئی چین مسنگ ہے، جہاں کوئی شک پیدا ہو گیا ہے، شک بہت بڑا شک ہے جس کی اہمیت عقل سلیم بہت زیادہ دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو عمومی طور پر عدالتیں، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، آنریبل ہائی کورٹس آف پاکستان اپنے مختلف مقدمات میں جب اپیل پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، لکھتے ہیں 100 گناہ گاروں کو چھوڑ دو لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ دو۔ مفہوم کیا ہے کہ جب جج صاحب کس منزل پر ہوں، جو آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، شروع سے لے کے جا رہا ہوں، اور اس میں انٹینشن یہ بھی ہے کہ قانون تو بہت پڑھا آپ لوگوں نے، یقیناً کوئی شک نہیں ہے اساتذہ بھی بہت باکمال ہوں گے، لیکن کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی ویرائٹی آئے، تھوڑا سا الگ زاویے سے آپ لوگ سوچیں کہ قانون شہادت آرڈر ہے کیا چیز۔ جب قاضی جج صاحب حق الیقین کی منزل پر ہوں گے تو پھر فیصلہ کریں گے، اپنے آپ کو صورت حال پر ڈال لیں یا اپنی بہترین بصیرت کا استعمال کریں۔ اس وجہ سے یہ آپ لوگوں کو مثال دی ہے۔ بائی دا وے ویسے ہی تحقیق کر رہا تھا تو تحقیق میں کچھ چیزیں آ گئیں، بہت مختصر سی ہیں، جیسے اختصار کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ کامیابی دور اندیشی سے حاصل ہوتی ہے۔ ان الفاظ کا آپریشن کرنا شروع کر دیا، تحقیق کرنی شروع کر دی کہ مکمل الفاظ کیا ہیں۔ کامیابی دور اندیشی سے حاصل ہوتی ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر سے۔ اب دور اندیشی کیا ہے؟ فکر و تدبر ہے۔ فکر و تدبر کیا ہے؟ سوچ بچار ہے، غور و فکر ہے۔ اب کامیابی دور اندیشی سے حاصل ہوتی ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر سے۔ فکر و تدبر کا تعلق اسرار کی رازداری سے ہے، بھید جاننا، خفیہ باتوں کا جاننا۔ اب ہوشیاری آتی ہے، چالاکی آتی ہے، عقل مندی آتی ہے، زیرک سمجھدار انسان غور و فکر کرتا ہے۔ زیرک کا انگریزی میں دیکھا پروڈنٹ مائنڈ مین۔ اب پروڈنٹ مائنڈ مین انسانی عقل کی بصیرت، سوچ، عقل کہاں جاتی ہے؟ قانون شہادت آرڈر کو آپ لوگ دیکھ لیں۔ قانون شہادت آرڈر کہیں پروڈنٹ مائنڈ مین کی وضاحت کرتا ہے؟ کہیں ڈیفینیشن پورشن کو آپ لوگ دیکھ لیں کہ ڈیفینیشن میں کہیں ایسے انسان کا نام لیا گیا ہے؟ اب اس وقت میرے سامنے کتاب ہے قانون شہادت آرڈر کی،
اب جس میں آرٹیکل 2 انٹرپریٹیشن کلاز ہے، اس کا سب آرٹیکل ہے 4. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن پروڈنٹ مین آرٹ، آرٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے، سمجھنا چاہیے، کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. سی پی سی میں بھی اس لفظ کا سیکشن 11 میں یقیناً استعمال ہے. اب ہم تعریف کر رہے تھے کامیابی کی، اس میں آ گیا پروڈنٹ مین مائنڈ، ہوشیاری، چالاکی، عقل مندی، زیرک. میرے بہن بھائیوں، جب سے کائنات بنی، انسان نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. جرائم کرنے کے لیے انسانی بصیرت، عقل، اپنا بہترین دماغ استعمال کرتی ہے اپنی بصیرت سے. اللہ نے جس بندے کو جتنی بصیرت دی، عقل دیا، یا اگر اس کو منفی استعمال دیکھیں دماغ کا، شیطان کے راستے پر وہ چلا، نور سے ہٹ گیا، باطل کی طرف گیا. کیونکہ جو بھی گناہ کریں اگینسٹ دا لا، قانون نے اسے جرم کہا ہے، شریعت محمدی نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قرآن پاک نے اسے گناہ کہا ہے. اب انسان اپنے بہترین دماغ کا، صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے گناہ کے ارتکاب کے لیے. بائی دا وے، فیصلہ ایک ذہن میں آ گیا جو کبھی پڑھا تھا، پریکٹس دور تھا، آج سے تقریباً کم از کم 12-13 سال پہلے. آنریبل ہائی کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس کے بریف فیکٹس ابھی یاد ہیں تھوڑے بہت. انسانی دماغ کا میں آپ لوگوں کو بہترین استعمال بتا دوں. منفی کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ کوئی خاتون بھاگنا چاہتی تھی گھر سے، کوئی خاتون گھر سے بھاگنا چاہتی تھی. اب اس نے اپنے دماغ کا بہترین استعمال کیا، اس بندے کے ساتھ مل کر جس کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی. کیا دماغ کا بہترین استعمال کیا؟ وہ خاتون کسی محلے میں یا گاؤں میں سمجھ لیں کسی گھر میں رہتی ہے. اب اس کا آپ عقل دیکھیں کہاں گیا، ذہن، دماغ، ہوشیاری، چلاکی. دوپہر کا وقت ہے، وہ عورت آتی ہے اپنے ہمسایوں کے گھر. وہاں ایک خاتون سو رہی ہے ہمسایوں کے گھر میں. اب اس عورت نے ان ہمسایوں کی خاتون پر، جو بیچاری سو رہی ہے، اس کو پہلے سینس لیس کیا اور اس پر پیٹرول پھینک دیا. پیٹرول پھینک دیا، پھر اس کو آگ لگا دی اور اس کمرے کو بھی آگ لگا دی. اور آگ لگا کر وہ عورت بھاگ گئی گھر سے. کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، شاید ایگزیکٹلی 100% نہ وہ وضاحت کر سکوں، جو رپورٹڈ آنریبل ہائی کورٹ کا کیس پڑا تھا، یقیناً اپیل گئی تھی اوپر. اب آگے کیا ہوا؟
وہ عورت گھر سے بھاگ گئی، دھواں اٹھا، لوگ اکٹھے ہوئے، ناش پڑی تھی، شک پیدا ہوا ناش پڑی ہے، شک پیدا ہوا کس کی ناش ہے، شک پیدا ہوا بھاگنے والا کون ہے، شک پیدا ہوا مرنے والا کون ہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے بنائی گئی یا انفرنس ڈرا اس طرح ہوا کہ جو خاتون ناحق قتل ہوئی اس پر شک ہوا کہ وہ بھاگ گئی ہے، اور جو بھاگی تھی اس پر حالات و واقعات کا دائرہ گھیرا اس طرح بنا گیا کہ وہ قتل کر دی گئی ہے۔ بہت سے کیس لاز دیکھے آج تک الحمدللہ، لیکن اتنی زیادہ چالاکی ہوشیاری کسی مقدمے میں نہیں دیکھی۔ جب بطور جج یا بطور وکیل کام کر رہے ہوں تو اخلاقیات پر نہیں جانا، انسانی چالاکی یا یاری پر جانا ہے۔ یقین تو کرنا ہی نہیں ہے جب کاغذ سامنے ہو، نہیں، بلکہ اگر یہ ذہن بنائیں کہ ایسا نہیں ہوا، اس کو آپ منفی تھنکنگ نہیں کہہ سکتے۔ حق سچ پر پہنچنا ہے، انسانی بصیرت عقل کہاں پہنچ سکتی ہے؟ یہی آپ کا قانون شہادت آرڈر کہتا ہے، مثالیں کہتی ہیں۔ ایک بندہ حد سے زیادہ پاکیزہ انسان ہے، 40 سال 60 سال عمر ہے، صاحب تقوی انسان ہے، اگر الزام لگا ہے تو بمطابق قانون ثابت ہوگا، ٹرائل ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کا تقوی، اس کی بصیرت اس حد تک چلی گئی ہے کہ اسے نہ پکڑا جائے۔ شہادت ہے، صدیوں کے تجربات ہیں انسان کے۔ اسی طرح ایک جھوٹا انسان ہے، معاشرے کا گیا گزرا ہے، حد سے زیادہ جھوٹا ہے، بے کردارہ انسان ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی شہادت مانی جائے گی اگر وہ شہادت دے گا، اگر اس نے وقوع دیکھا ہے تو۔ اگر اس کے مقابلے میں کمزور شہادت ہے کسی صاحب تقوی نیک انسان کی، آپ اس کی شہادت کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تعریف کر رہا تھا قانون شہادت آرڈر کی، پھر تعریف پڑھ لی کامیابی کی۔ کامیاب انسان، کامیاب جج، کامیاب وکیل وہ ہے جو حد سے زیادہ زیرک انسان ہے۔ وہ اس شیر خدا، علم کا دروازہ، علم کا شہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انٹرپریٹیشن ہے نا، اب میں نے اسی حساب سے انٹرپریٹیشن کر دیا ہے جو مجھے سمجھ آیا۔ نیک نیتی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ تھی بنیاد، آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے کہ یہ تمہیدی میرے چند کلمات تھے اس قانون کے بارے میں کہ یہ قانون دراصل ہے کیا۔ ساتھ لے کے جانے کی کوشش کروں گا، اجلت بھی نہیں کروں گا، لیکن جہاں تھوڑا سا سمجھوں گا کہ آپ لوگوں کو اس حد تک سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی مزید ہو جائے گا۔ سوالات کا پتہ نہیں ہوتا، جو آج کل اب ٹرینڈ بن چکا ہے، کون سا سوال آئے گا، کہاں سے آئے گا، کس طرح پوچھا جائے گا، اس وجہ سے ہر چیز کو کور کرنا پڑے گا۔ انٹرویو میں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، خاص کر جو آج کل ہمارا سول جج صاحب کا انٹرویو ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا انٹرویو ہے، پراسیکیوشن کا آپ سلیبس دیکھیں، بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کسی بھی اینگل سے، تو کچھ بھی اور کسی اینگل سے اسی حساب سے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، بات ہے سیدھی۔ قانون شہادت آرڈر کو 3 لقب ملے ہیں، 3 اس کی عام طور پر تعریفیں ہیں، اس کے 3 رخ ہیں، 3 حسن ہیں۔
کیا یہ ایڈجیکٹو لا بھی ہے، پروسیجرل لا بھی ہے، اور سبسٹینٹیو لا کا بھی درجہ اسے حاصل ہو گیا ہے۔ اب ایڈجیکٹو انگریزی زبان کا لفظ ہے، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے گرامر کا، انگریزی گرامر میں ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں، اردو عربی کہیں نہ کہیں کوئی اس کا ہے استعمال۔ صفات جو خوبی بیان کرے۔ قانون شہادت آرڈر نہ صرف قانون ہے اپنے طور پر، یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، بلکہ یہ ایسی بہترین خوبصورت صفات کا مالک ہے کہ باقی قوانین سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، باقی قوانین کو حکم دیتا ہے کہ بھئی جو میں نے کہہ دیا اسی کے مطابق چلنا ہے۔ بہترین مثال یہ ہے، اب بچے کے بارے میں ہے کہ جی پی پی سی کہتا ہے کہ جی امینڈمنٹ بھی ہو چکی ہے، 7 سال تھی، 10 سال تھی، 12 سال تھی جنرل ایکسیپشنز میں، کہ جی وہ جرم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، جرم سے تو آپ نے اسے نکال دیا ہے، اب اس کی کمپیٹنسی کیا ہے، وہ ہمیں قانون شہادت آرڈر بتاتا ہے کہ بھئی کمپیٹنسی آرٹیکل 3 کو آپ دیکھیں گے، جو بہترین دماغ کے حساب سے اگر بچے کا عقل دماغ ذہن اتنا ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے تو وہ بہترین گواہ ہے۔ مثال دی ہے، اور بھی دیگر کافی ساری چیزیں ہیں جو قانون شہادت آرڈر پہ ہی الٹیمیٹ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جی کیو ایس او اس پر کیا کہتا ہے۔ مثلا کہ باقی آپ دیکھ لیں جو فیکٹس ہوتے ہیں ایف آئی آر کے یا پلیڈنگ عرضی دعوے کے بارے میں، لیکن الٹیمیٹ جو کنکلوسیو فائنڈنگ ہے وہ ہمیں کیو ایس او نے دے دی۔ وہ کہتے ہیں جی سی پی سی کو آپ رہنے دیں، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کو بھی رہنے دیں، اس نے زیادہ بہتر خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ یہ ایڈجیکٹو لا ہے، یہ ہمیں ایک مشینری پرووائڈ کرتا ہے کہ حق، سچ اور باطل کو اور ان کے مابین فرق کیسے کرنا ہے، طریقہ کار یہ بتاتا ہے۔ یہ ایک انجن ہے جس کے چلانے سے حقیقت سامنے آ جاتی ہے، حق سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے اصول ہیں جنہیں فالو کرنے سے بندہ حق سچ پر پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ سارا ہمیں بتاتا ہے جو صدیوں کے انسان کے تجربات ہیں، کوڈیفائڈ لا کی شکل میں کر دیا گیا ہے، لاجک کے بارے میں، ریزنز کے بارے میں۔ حالانکہ یہ لاجک شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ لفظ دیا گیا یا نہیں دیا گیا، لیکن لاجک پر سارا انسانی زندگی، انسان کا ہر فعل لاجک پر ہے۔ لاجک کیا ہے کہ جو اشیاء ہیں، حقائق ہیں کائنات کی، ان کے بارے میں جاننا، حقیقت تک پہنچنا، غور و فکر صحیح کرنا کہ انسانی دماغ کہیں غلطی نہ کرے۔ اتنا ہی حساس شعبہ ہے نا وکیل کا اور جج کا، دونوں کا، اور ماشاءاللہ ہمارا اس شعبے سے تعلق ہے۔ تو جب تک ہمیں اس کی باریکیوں کا پتہ نہیں لگے گا تو کیسے ہم بہترین جج یا بہترین وکیل، بہترین پراسیکیوٹر یا بہترین پاکستان کے دنیا کے عظیم قانون دان بن سکتے ہیں، جب باریکیوں کا ہمیں پتہ لگے گا کہ شہادت ہے کیا، کیسے ہونی ہے، کون سے اصول ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا ہر چیز۔ اب ایک ترتیب ساری بیان کر دی گئی ہے، آرٹیکل 2 سے لے کر 166 تک یہ جاتے ہیں۔ اب شروع کا آپ لوگوں کو بتا رہا تھا تعریفات کے بارے میں کہ تعریفیں وغیرہ کیا ہیں اس کی۔ انٹرپریٹیشن ہے کہ کیسے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے قانون شہادت کو۔ تعریفیں دی گئی ہیں۔ عدالت کیا ہے، ڈاکومنٹ کیا ہے، ڈاکومنٹ پر انشاءاللہ تعالی بعد میں بتاؤں گا۔ عمومی ہمارے ہاں تو عمومی طور پر کوئی کاغذ ہو، فائل ہو، ان کو ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے، یا بات کی بھی آگے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ پاک موقع دے گا تو صحیح آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ کس طریقے سے وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ایویڈنس کیا ہے؟ آل اسٹیٹمنٹس وچ دا کورٹ پرمٹس آر ریکوائرز ٹو بی میڈ بیفور اٹ بائی وٹنسز۔ اسٹیٹمنٹ جو عمومی طور پر بیانات ہوتے ہیں، عدالت پرمٹ کن حالات میں کرے گی؟ جب اجازت مانگی گئی ہے یا ایک پروسیجر کو ریکوائر کر دیا گیا ہے۔ ریکوائرز کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر عدالت مناسب سمجھے کہ دونوں یہ ایسا گواہ کوئی پیش نہیں کر رہے جو دونوں کو نقصان کر رہے، یا دونوں سلپ کر گئے ہیں، دونوں فریقین، عدالت سمجھتی ہے کہ اس گواہ کو آنا چاہیے، بلاتے بھی ہیں، عدالت کے نوٹس میں آ جاتا ہے۔ اب یہ میٹرز آف فیکٹ انڈر انکوائری، ان ریلیشن ٹو میٹرز آف فیکٹ انڈر انکوائری۔ اب آپ دیکھیں نا قانون شہادت آرڈر میں، جیسے میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ہے کہ زیر بحث 3 چیزیں ہیں۔
5 Ws کو ہمیشہ اپنا دوست بنا لیں، زندگی کا بہترین ساتھی بنا لیں، محبوب بنا لیں. کہ دیکھیں اس کی تعریف کیا ہے، قانون شہادت آرڈر کی تعریف کی گئی ہے کہ کیا ہے یہ، اس کا پریمبل آپ دیکھ لیں کہ امینڈ کرتا ہے، کنسولیڈیٹ کرتا ہے. اب مزید اس میں ذرا حسن پیدا ہو گیا ہے کہ جو قرآن سنت میں بیان کر دیا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا. کنسولیڈیٹ دا لا آف ایویڈینس کنفرمیٹیو ان دا انجیکشن، جو قرآن اور سنت نے گواہ کے بارے میں بیان کر دیا ہے اسی کے حساب سے اسے چلایا جائے گا. گواہان کی کمپیٹنسی کن حالات میں ہوگی، وہی پروکلیمیشن والا ہے اس کا پریمبل میں، پریزیڈنٹ صاحب نے اسے جاری کیا تھا. اب میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں قانون شہادت کی. میرے بہن بھائیوں 3 چیزیں ذہن میں ہمیشہ رکھ لیں. اس کی تعریف سمجھے نا، قانون شہادت آرڈر ہے کیا؟ کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو شہادت لفظ کی تعریف پر مکمل بحث کرتا ہے، شہادت کے بارے میں بتاتا ہے. جیسے حق سچ کا درست پتہ چل جاتا ہے، پوری دنیا کا نظام شہادت پر ہی چلتا ہے. عدالتوں کا بری کر دیا، سزا کر دی، دعویٰ ڈگری ہو گیا، خارج ہو گیا، سارا شہادت پر ہی ہے. ڈاکومنٹس کیا ہیں آپ کے جو آپ نے سارے پیش کیے ہیں؟ زبانی شہادت کیا ہے، دستاویزی کیا ہے، حالات و واقعات کیا ہیں جو گواہ کے ایک علامتی، وہ جو ڈینر جسے ڈینیمر کہتے ہیں وٹنسز کا، اس کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے وہ شہادت دے رہا تھا. جائی صاحب نے انفرنس ڈرا کر لیا کہ ہاں یہ کس سمت چل رہا ہے، یا کوئی پکڑا ہوا سڑک پہ گیا ہوا بندہ تو نہیں پکڑ کے پارٹی نے پیش کر، اسے پتہ بھی ہے کہ رولا معاملہ ہے کیا، یا کوئی جو گواہ ہے ایکسٹراڈینری چلاک ہے، ہوشیاری بصیرت سے مظاہرہ کر ہے، عدالت نے ہر چیز دیکھنی ہے. تو یہ گواہوں کے کمپیٹنسی ہے، گواہوں کی ڈیفینیشن ہے، کس طریقے سے ٹرائل ہوگا، کس طریقے سے شہادتیں ہوں گی، عدالت فیصلے کیسے کرے گی، کافی ساری چیزیں ہیں. ان کو یہ ڈیل کرتے ہیں. اس کی تعریف دیکھیں، اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں. بہترین قانون دان، بہترین جج بننا چاہتے ہیں ہم لوگ، بہترین پراسیکیوٹر بننا چاہتے ہیں، ایک بہترین گورنمنٹ افیسر بننا چاہتے ہیں، جو ابھی محنت کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ بعد میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ محنت کا ہر انسان کا حق ہے. ابھی یہ خون پسینہ بہا لیں تو ساری زندگی پھر بعد میں اللہ کی ذات رحمت کرم کرتی ہے. اللہ آپ کو اس فضیلت کا انعام دیتا ہے کہ آپ جو آج کل اپنا دن رات ایک کر رہے ہیں، پھر پوری زندگی ہے، کافی آسانی ہو جاتی ہے. ذمہ داریاں تو بڑھ جاتی ہیں لیکن عمومی طور پر روزگار کے سلسلے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، چاہے بہترین آپ قابل وکیل بھی ہیں. تو فائدہ اس کا یہی ہے کہ بہترین قانون دان بن جائیں گے، اس کو سمجھیں گے. اب یہ ڈیل کیس کو کرتا ہے، تعریف تو ہم نے دیکھ لی. گواہوں کو، ایویڈنس کو یہ ڈیل کرتا ہے. کلہم، آپ 166 تک آرٹیکل تک جائیں گے نا، اس کی انشاءاللہ تعالی ہم ریلیونسی بھی دیکھیں گے. تعریف کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور یہ ڈیل کس چیز کو کرتا ہے. 3 چیزیں آپ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، اسی حساب سے ہم انشاءاللہ تعالی آگے جائیں گے. پریمبل اس کا ہو گیا، اس کی یہ آ گئی ایکسٹینشن آ گئی، کہاں تک یہ جائے گا. عدالت کی تعریف بتا دی، ڈاکومنٹ کی بتا دی، ایویڈنس کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالی بعد میں بھی بتاتے جائیں گے کہ ایویڈنس کی کو انہوں نے انکلوڈ باشمول کیا ہے. آل سٹیٹمنٹس والا پڑھا ہے، دیکھ لیں. ڈاکومنٹس والا جو کورٹ کی انسپیکشن کے لیے پیش ہوتے ہیں، فیکٹ کیا ہے، انکلوڈز. تو آج اتنا ہی ہے، میری تشنگی نہیں ہوئی. اب انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا آج اسے آپ انٹروڈکشن سمجھ لیں، تو آگے انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ اب ریلیونسی کی طرف جاؤں. اب اسی کو ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کا آج کا جو لیکچر ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے بار بار سننا ہے. بہت اس میں کوشش کیا رازوں پر پردہ اٹھانے کی، آپ لوگوں کو بتانے کی. اللہ کی ذات آپ لوگوں کی حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.